جنگ تو اس وقت پورے زوروں سے لگ چکی ہے. یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ وہاں ڈرون آئے ہیں یا ہم نے ان کے جہاز گرائے ہیں. اب یہ چیز اس طرح لگ رہی ہے کہ کسی ٹائم بھی کوئی بہت بڑے واقعے کا آپ انتظار کریں, کیونکہ ڈرون کے بعد پاکستان کی طرف سے ریئیکشن یا ریٹیلیشن ایک نظر آتی چیز ہے. انڈیا جو ہے وہ سکھوں کو بھڑکانے کے لیے خود اس نے ایک 5 فال کی امرتسر کے اوپر, اور مقبوضہ کشمیر کے مسلمان زیادہ ہیں وہاں بھی اس نے کیا. کیا کہتے ہیں جنگ کا آغاز کیا ہے اور انجام کیا ہے؟ اقبال شاہ صاحب شکریہ. وہ ایک شعر ہے کہ ستیزہ کار ازل سے رہا ہے تا امروز, چراغ مصطفی سے شرار بوالحبیب. تو یہ لڑائی جو ہے نا دراصل ہندوستان اور پاکستان کی, یہ اس کی دنیا آرام سے بس رہی ہے, ان کو کیا تماشا بنایا اس کی گزارش, اس کی بنیاد یہ ہے, اس کی بنیاد اکھنڈ بھارت ہے, اس کی بنیاد ہندوتوا کا وہ فلسفہ ہے جو آج کل ہندوستان میں بڑے زور و شور سے اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے. اور یہ قومیں اپنی تاریخ کبھی نہیں بھولتی. اقبال شاہ صاحب ذرا تھوڑی سی تفصیل کہ یہ جو نتھو رام گوڈسے جس نے مہاتما گاندھی کو قتل کیا تھا اور اس کے قتل کے الزام میں اسے پھانسی ہوئی تھی, اس نے اپنی وصیت میں جب پھانسی دینے لگے تھے تو اس نے اپنی وصیت کی تھی کہ اس کی لاش کو جلا کے نہ جو راکھ ہے اس کو دریائے گنگا میں نہ بہایا جائے بلکہ اس کو محفوظ کر لیا جائے. اور یہ بھارت ماتا کے 2 ٹکڑے جو ہوئے ہیں, اور جب یہ دونوں اکٹھے ہوں تو اس راکھ کو مقدس ویدوں کی سرزمین والا سندھ جو ہے دریائے سندھ میں جا کے بہایا جائے. اور یہ RSS رشتریہ سوامی سیوک سنگھ جو اس وقت بی جے پی پارٹی کے ساتھ ہندوستان کے اقتدار میں ہے, یہ لوگ ہیں. تو چنانچہ اور وہ ابھی بھی وہ جو نتھو رام گوڈسے ہے اس کی برسی پہ ہزاروں لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ اس کے اس عہد کی تکمیل کے لیے حلف اٹھاتے ہیں, کوشش کرنے کا وعدہ کرتے ہیں. اور بابری مسجد اور اس کا اب وہ رام مندر بنانے لگے ہیں. قومیں اپنی تاریخ کبھی نہیں بھولتی, اور یہ صرف ہندوستان پاکستان میں نہیں ہے, یہ ساری دنیا میں ہے. وہ یہ یونان میں آج بھی جمعرات کا دن جو ہے وہ بڑا منحوس سمجھا جاتا ہے کہ اس دن جو صلیبی جنگیں تھی ان کا جو سب سے بری ہزیمت اٹھانی پڑی تھی عیسائیوں کو, وہ جمعرات کے دن وہ جنگ ہوئی تھی. پھر انڈیا ہر وقت مسلمانوں کو اور اپنی قوم کو تیار کیے رکھتا ہے کہ مسلمان تمہارے دشمن ہے, یہ ہندوستان پاکستان کا جو بننا ہے یہ غلط ہے, اس کو اکٹھا ہونا چاہیے. اور اس کی ہسٹوریکل ریزنز ہیں. جو ہندو ہیں وہ مسلمانوں کو ملچ سمجھتے تھے کہ ان کا اگر سایہ پڑے تو ہم ناپاک ہو جاتے ہیں. تو اکبر بادشاہ جو تھا اس کے حرم میں 100 ہندو عورتیں تھیں, اور وہ جس حد تک ہندوؤں کا جو عزت نفس ہے وہ اس سے مجروح ہوئی ہوگی, اور تاریخ میں جس طرح سے یہ لکھا گیا یا ان پہ جو بیتی ہوگی. اسی واسطے 1971 کی جنگ کے بعد ہندوستان کے ایک بڑے لیڈر نے کہا تھا کہ سینچریز آف سلیوری ہیو بین پارشلی اوینجڈ, یعنی صدیوں کی جو غلامی تھی 712 میں محمد بن قاسم آیا تھا کہ صدیوں کی غلامی کا کچھ بدلہ ہم نے لیا ہے 1971 میں. تو چنانچہ یہ آپ دیکھیں, اور اب یہ رفتار جو ہے بی جے پی کی حکومت آنے کے بعد اب یہ بڑھ گئی ہے. پچھلی ایک دہائی میں 2016 میں ایک جھگڑا ہوا, 2019 میں پلوامہ ہوا, اور اب یہ 2025 میں پہلگام ہو گیا ہے. اور پہلے 2 دفعہ جو ان کے حملے تھے وہ سرجیکل سٹرائکس انہوں نے 2 دفعہ کی, اور وہ لڑائی جو تھی وہ ہوتے ہوتے رک گئی. لیکن اس دفعہ غالباً وہ اب اسے مزید تھوڑا سا آگے بڑھا رہے ہیں, اور ان کو اس کے لیے دنیا کی آشیرواد حاصل ہے. ایک چھوٹا سا اس کا ہوگا کیا. صدر ٹرمپ سے جب یہ پوچھا گیا جب وہ ایئر فورس 1 میں سفر کر رہا تھا کہ یہ کشیدگی ہے تو اس کا کیا بنے گا, تو اس نے کہا کہ یہ دونوں ملک جو ہیں یہ 1000 سال سے لڑ رہے ہیں,
اور یہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے یہ بھی 1000 سال سے چل رہا ہے. یہ بری صورتحال ہے اور یہ 1500 سال سے یہ کشیدگی ہے. لیکن مجھے امید ہے کہ وہ کسی طرح اس مسئلے کا حل نکال لیں گے. مجھے اس بارے میں یقین ہے. یعنی ہم نے کچھ نہیں کرنا, اب جو یہ دونوں آپس میں کرتے ہیں ان کو کرنے دیا جائے. پھر اور اب اس نے جب دوبارہ بیان دیا, اب پھر پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ بدلہ ہو گیا ہے اور اب بھارت پاکستان کو رک جانا چاہیے, اور اس سلسلے میں اگر میری کوئی مدد کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں, لیکن یہ اپنا معاملہ آپس میں نپیٹ لیں. یعنی ابھی بھی امریکہ کی طرف سے ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی آپس میں نبڑ لو. تو اور وہ جو مارک روبیو ہے ان کے وزیر خارجہ, انہوں نے کہا جی ہم بڑا منیوٹلی صورتحال پہ غور کر رہے ہیں. یعنی مطلب جو ہو رہا ہے اس کو ہونے دیں. تو چنانچہ یہ جھگڑا ابھی چلتا رہے گا, اور دو جو ایٹمی طاقتیں ہیں یہ آمنے سامنے ہیں, اور اگر غلطی سے بھی کسی کا غلط بٹن دب گیا تو پھر کیا ہوگا. اور اس بارے میں وہ صدر ضیاء الحق نے جب 1984 میں انڈیا وہ گئے تھے کرکٹ کا زبردستی میچ دیکھنے, جب سرحدوں پہ بہت تناؤ تھا, تو انہوں نے جو راجیو گاندھی کے کانوں میں جو کہا تھا آنے سے پہلے ایئرپورٹ پہ, انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں دنیا میں 56 اسلامی ملک ہیں, اگر ایک پاکستان نہیں بھی ہوگا تو 55 رہیں گے. بھارت جو ہے نا وہ واحد ہندو ملک ہے. تو آپ یہ اور میں واپس جا کے ایٹم بم چلا دوں